अस्सलाम वालेकुम। डेरा गाजी खान के एक स्कूल में आज 7वीं क्लास का एक बच्चा, ग्रेड 7 का एक बच्चा, उसको स्कूल के अंदर आवारा कुत्तों ने पकड़ा, उसके पीछे पड़ गए और उसको जख्मी किया, और इतना जख्मी किया मतलब हलाक हो गया वो। कुत्तों ने, ग्रेड 7 का बच्चा, भयानक आवारा कुत्ते स्कूल के अंदर। उस माँ ने अपने बेटे को भेजा था स्कूल, कि वो पढ़ के आएगा। उस माँ के ख्वाब होंगे कि मैं इसलिए पढ़ने भेज रही हूँ। ये वो इलाका है पसमानदा जहाँ स्कूल भेजना ही बड़ी बात है माँ बाप का, कि बच्चे को मजदूरी पे नहीं लगाया हुआ, स्कूल भेज रहे हैं। वो स्कूल भेज रहे हैं, वो इसलिए माँ भेज रही है, अपने शौहर की गालियाँ भी खा के, खुद भी एक्स्ट्रा काम करके, कि उसका बच्चा पढ़ जाए। उस बच्चे ने एक दिन पढ़ना था, उस माँ के ख्वाबों को पूरा करना था। उस बच्चे ने एक दिन पढ़ना था, सारे चांसेस उस बच्चे के पास थे। उस बच्चे का चांस किसने ख़त्म किया? आवारा कुत्तों ने स्कूल के अंदर हमला करके उसको मार दिया। डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इलाका है, और इनको वहाँ से लाने की जो हमें मकसद बताया गया था इमरान खान की तरफ से, वो ये था कि साउथ पंजाब में बड़ी महरूमी है और वहाँ गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी जब हम वहाँ का आदमी लेकर आएंगे। स्कूल का मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यानी स्कूल, मतलब इन मुल्कों में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ स्कूल अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने बच्चे को नहीं भेजता या मुल्क से बाहर ले जाता हूँ, बिला वजह की छुट्टी करा देता हूँ, तो स्कूल बच्चे की माँ को ज़्यादा जुर्माना करेगा, बाप को ज़्यादा जुर्माना करेगा। स्कूल भेजना इतना लाजमी है। और ज़ाहिर है कि रियासत जब आपको मुफ्त में स्कूल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती है, बच्चे को नाश्ता खाना तक देती है, उसके बावजूद आप बच्चे को नहीं भेज रहे, तो वो बच्चे को ले जाते हैं माँ बाप से कि अब इसको, इसके लिए ये माँ बाप ठीक नहीं है, दूसरे माँ बाप तक जो उसको भेजें, फॉस्टर पेरेंट्स उन्हें कहते हैं। और फॉस्टर पेरेंट्स को गवर्नमेंट अदायगी करती है बाय द वे। यानी इस निज़ाम के मुताबिक जो बरतानिया में है, अगर कोई बच्चा, यानी माँ बाप उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे, बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, तो स्कूल पहले माँ बाप को जुर्माना करेगा। अगर माँ बाप ने फिर भी स्कूल नहीं भेजा तो स्कूल वाले चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के साथ आएंगे और वो आके बच्चे को आपके घर से उठा के लेके चले जाएंगे। और उसके बाद वो बच्चा कहाँ है माँ बाप को नहीं पता, वो बच्चा फॉस्टर पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। फॉस्टर पेरेंट्स ये यहाँ पे बकायदा है, कैरियर है। लोगों ने अपनी जिंदगी, यानी उनका कैरियर है, खास तौर पे खवातीन का ये कैरियर है। आप पेरेंटिंग के कोर्सेज करते हैं, खवातीन करती हैं, बंदे भी करते हैं, फैमिली करती है, और उसके बाद वो अपनी काउंसिल से ये कहते हैं, मुकामी हुकूमत से ये कहते हैं कि हमने ये कोर्सेज कर लिए हैं और हमारे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा मौजूद है, तो आप हमें कोई भी बच्चा दे सकते हैं जो हमारे बच्चों के साथ, हम उनको लुक आफ्टर कर लेंगे। तो वो बच्चे जिनको पर रियासत उठाती है, जिनके माँ बाप जो हैं स्कूल नहीं भेजते, या नशे में हैं, या ड्रग्स में हैं, या तशद्दुद करते हैं, या कोई और शिकायत है, तो ऐसे बच्चों को फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, सबसे ताकतवर महकमा है इस मुल्क का, पुलिस किसी प्रॉपर्टी में दाखिल नहीं हो सकती बगैर वारंट के। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले बगैर वारंट के बकिंगम पैलेस में जा सकते हैं, इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पूरे मुल्क में, बरतानिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन वो डिपार्टमेंट है जो किसी भी प्रॉपर्टी पे बगैर वारंट के ये आ भी सकते हैं, पुलिस को बुला भी सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन है, बच्चे की जिंदगी का मामला हर चीज से ऊपर है। किसी इजाजतनामे, वारंट की जरूरत नहीं है। अगर उनको ये शक होगा कि बच्चे की जान खतरे में, कोई वारंट नहीं, वो अंदर आएंगे, गेट घर के अंदर आ जाएंगे, बेडरूम के अंदर आ जाएंगे, आपके घर के अंदर आके बच्चे को उठा के ले जाएंगे। अगर उनको ये शक हो गया कि इस बच्चे पे जुल्म हो रहा है या इसको खतरा है, वो उठा के ले जाए। और वो बच्चा फिर कहाँ जाएगा? फॉस्टर पेरेंट्स के पास। फॉस्टर पेरेंट्स वो जिन्होंने, मैंने आपको बताया, कोर्सेज किए हैं और काउंसिल में अप्लाई किया हुआ है कि हम, एक बेडरूम खाली है। काउंसिल 400 पौंड हफ्ता, 400 पौंड, 350 से 400 पौंड पर वीक अदायगी करती है नकद फॉस्टर पेरेंट को। यानी वो मियाँ बीवी जिन्होंने उस जुल्म का शिकार बच्चे को या अपने घर में गोद लिया है, तो अगर उनके अपने बच्चे हैं तो एक बच्चा वो भी पल जाएगा, नहीं है तो फिर तो बेऔलाद है, फिर तो बहुत ही सारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाएगी, बच्चे की तरफ। तो उस बच्चे के लिए हुकूमत 350 से 400 पौंड पर वीक, यानी 15 से 1600 पौंड महीना हुकूमत अदायगी करती है फॉस्टर पेरेंट्स को। किस लिए? कि इस बच्चे का ध्यान रखना है, इस बच्चे का खर्चा, इसके कपड़े, इसका खाना पीना, स्कूल आना ले जाना, इसको घुमाना फिराना, पार्क में ले जाना, फुटबॉल खिलाना, ये सब 1600 पौंड महीना ये हुकूमत यहाँ फॉस्टर पेरेंट्स को देती है कि वो एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। और 1600 पाउंड महीना इतनी बड़ी रकम है जो यहाँ आमतौर पे आम जो नौकरियां मिलती हैं, आप 8 घंटे रोजाना काम करें, 5 दिन हफ्ते में जाके काम करें, तो फिर 1600 पाउंड महीने में कमा पाते हैं आप। यानी बड़ी रकम है 1600 पाउंड, को छोटी रकम नहीं है। 2 बच्चे अगर आपने अपने घर में रखे हुए हैं तो अब आप 3200 पाउंड कमा रहे हैं। कमाने से मुराद ही का खर्चा आपको मिल रहा है उस बच्चे का,
£3200 مہینہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا گھر کی آپ نے مورگیج دینی ہے تو گورنمنٹ آپ کو ایک بچے کے لیے اتنا پیسہ دیتی ہے کہ پورے گھر کی مورگیج جو ہے وہ ایک بچے کی خرچے میں آپ نکال لیتے ہیں اور باقی اس کا خرچہ بھی پورا ہو جائے گا, رینٹ بھی چلا جائے گا یا اس کی ہیلپ ہو جائے گی. تو ٹھیک ٹھاک پیسے یہاں کی سوسائٹی اور حکومت نے نظام ایسا ہے کہ کوئی بچہ یعنی اگر وہ خطرے میں ہے اپنے ماں باپ سے کسی سے بھی تو فاسٹر پیرنٹس, اور وہ میں نے آپ کو اس کا اکنامک ریوارڈ بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ اس پورے ملک میں آپ کو کوئی بچہ بھیک مانگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. کوئی بچہ آپ کو شام 7-8 بجے کے بعد اسکول ڈیز میں باہر دکھائی نہیں دیتا. یعنی اگر وہ گاڑی میں کوئی اگر لے کے کسی کے ساتھ فیملی بھی جا رہی ہے اور چھوٹے بچے موجود ہیں تو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کل تو اس نے اسکول جانا ہے, اتنی رات کو بچہ باہر کیا کر رہا ہے. رپورٹ ہو سکتی ہے کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ رات کو 9 اور 10 بجے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ سوشلائز کرنے باہر جاتے ہیں. بچے صبح ان کی نیند نہیں پوری ہوتی تو یہ اسکول کیسے جائے گا. میں اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جب پاکستان لاہور میں جاتا تھا تو آدھی گاڑیوں میں بچے جو اسکول آ رہے ہوتے تھے وہ سوئے ہوتے تھے. ایک تو میٹھی نیند ہوتی ہے, ظاہر ہے بچہ اچھی معصوم بات ہے, لیکن زیادہ تر بچے وہ ہوتے تھے جن کے گھروں میں پارٹیاں ہوتی تھیں, ان کے ماں باپ ان کو سونے نہیں, یعنی وہ رات بچے کو 12, 14, 13 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے. تو بچہ اگر رات کو سوئے گا 11 بجے 12 بجے, صبح اس کو اٹھانا ہے 6 بجے 7 بجے, تو بچہ گاڑی میں سوتا ہوا جائے گا, کیا اس نے پڑھنا ہے اسکول میں. اس ملک میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچہ اپنے گھر سے تھکا ہوا تو نہیں آ رہا, اس کی نیند پوری ہو رہی ہے. یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ دیکھے گی نیند اس کی پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور اگر اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی تو کمپلینٹ ہوگی, ماں باپ سے پوچھا جائے گا اور وارننگ ہوگی. اور اگر وارننگ ماں باپ اگر اس میں وہ نہیں کرتے تو بچے کو پھر اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ہوتا ہے مستقبل کا خیال کرنے والی قومیں. یہ خوشحالیاں بلا وجہ نہیں آتی, یہ رنگ بازیوں سے نہیں آتی, یہ خالی باتیں فلک شگاف نعروں سے نہیں آتی, یہ لمبی لمبی داڑیاں رکھنے سے نہیں آتی. یہ خوشحالیاں جو ہیں یہ کسی تلک, کسی وہ راہب کی طرح وہ مان لینا, پنڈت کی طرح ٹینڈ کرا لینا, گنجے ہو جانا, یہ اس طرح سے یہ خوشحالیاں نہیں آتی. جھوٹ بولنے سے نہیں آتی. جن ملکوں میں بچوں کا یہ احساس اور خیال کیا جاتا ہے, یہ خوشحالیاں, یہ اللہ کی رحمتیں ان معاشروں پہ آتی ہیں. آگے آئیں. عثمان مرزا ایک آدمی ہے, یہ وہ شخص ہے, ظاہر ہے کہ اس کی سب نے ویڈیو وائرل اگر نہیں دیکھی تو پھر دیکھ لیں, گوگل کر لیں. اگین بڑی تکلیف دہ ویڈیو. عثمان مرزا ایک بندہ جس نے ایک خاتون, ایک لڑکی, شکل سے بھی بیچاری بہت ہی معصوم لوور مڈل کلاس, بچہ لڑکا بھی کوئی بہت ہی اسکول لوور مڈل کلاس 20 کی عمر میں ہوں گے تھی, وہ لڑکا لڑکی کہیں کسی کمرے میں, انہوں نے چھاپا مارا عثمان نے اپنے یعنی جتھا بردار مسلح لوگوں کے ساتھ, اور جا کے اس نے ان دونوں کو ذلیل کیا. اس لڑکی کی قمیض اتروائی, قمیض اتروا کے تھپڑ, وہ لڑکی رو رہی ہے, روتے ہوئے وہ ناچ رہی ہے, مطلب ناچ کیا رہی ہے, ہل رہی ہے بیچاری اپنی بے بسی کے ساتھ, اور یہ فلم اس کی ویڈیو بنا رہا ہے, اسے گالیاں دے رہا ہے. اس کے ساتھ جو لڑکا ہے اس لڑکے کو تھپڑ مار رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے. اب یہ دونوں اکٹھے اس کمرے میں آئے تھے, یہ چھاپا مار کے اپنے اوپر سے یہ مورل پولیس کرنے کے لیے آ کے, اس کے بعد اس عثمان مرزا نے اس عورت کو ریپ کیا. ریپ کرنے کے بعد پھر اس نے اس کو دوبارہ فون موبائل کے سامنے کیمرے کے ساتھ کھڑا کیا اس کے دوست کے ساتھ, اور پھر اس لڑکی کو مار کے اس نے پوچھا کہ مزہ آیا یا نہیں, بتا, یہ بتا تجھے مزہ آیا یا نہیں آیا, یہ بتا. وہ لڑکی رو رہی ہے, روتے ہوئے سر ہلا رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ایسے ایسے سر ہلایا کہ مزہ آیا. یعنی جس کا ریپ ہوا ہے اس کے بعد وہ اس کے دوست کے سامنے اور باقی اپنے لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے, اور اسے کہہ رہا ہے مزہ آیا. وہ روتے ہوئے بے بس کہہ رہی ہے کہ ہاں بڑا مزہ آیا, اور وہ لڑکے کو پھر تھپڑ مار رہا ہے اور پھر اس سے بکواس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب اس لڑکی کے ساتھ تو اس طرح کر, اب تو اس طرح کر. اس تمام بھیانک واقعے کو تفریح سمجھنا اور اس کو تفریح کو محفوظ بنانے کے لیے اس کی ویڈیو بنانا تاکہ بعد میں یہ ویڈیو دکھا کے مزہ لیا جائے, یہ شعور دیکھیں ہمارے ملک میں کس طرح کا ہے. مزہ لینے کے لیے اس کا ویڈیو بنایا تاکہ بعد میں دیکھا جائے, دوستوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو کیسا میں نے مارکا مارا اس لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکے کے ساتھ کیا میں نے کیا. اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. جب وہ وائرل ہوئی تو یہ پکڑا گیا. ادروائز اس طرح کے کتنے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم. یہ ویڈیو باہر آ گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ہے, یہ آدمی ہے, اور وہ خود ہی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے, اور وہ مظلوم جو ہے. آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ ویڈیو موجود ہے, وائرل ہوئی, بڑا شور ہوا, سب کچھ ہوا. اس عثمان مرزا کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد میں. اس نے جاتے ہوئے تصویریں اپنی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے بنائی. وہ حوالات میں گیا, اس نے پھر ویڈیو پیغام اندر جیل سے بھیجا. اس نے کہا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, میں بہت طاقتور آدمی ہوں, پیسے میرے پاس ختم نہیں ہوتے, ایک سے ایک وکیل آئے گا, میں نکل کے دکھاؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ وہ ضمانت پہ نہ صرف رہا ہوا بلکہ اب اس کی جو اب
لڑکی اور لڑکے دونوں نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے، اور آج کورٹ یعنی جو لٹیگیشن ہو رہی تھی اس کورٹ میں جو انویسٹیگیٹو آفیسر جو پولیس کی طرف سے اس واقعے کی مزید کوئی انویسٹیگیشن رہ گئی تھی، لیکن انویسٹیگیشن ایک آفیسر اپوائنٹ ہوا، وہ عدالت میں آج گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ملا، مدعی بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ تو بات سکول سے شروع کی تھی۔ ڈاکٹر مراد راس نام کا ایک آدمی ہے جو امریکہ میں ہوتا تھا، بڑا ہٹا کٹا، یہ بھی وہی بیرون ملک پاکستانی پی ٹی آئی، یہ پی ٹی آئی سے وہاں آیا، بڑا اس نے وہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے اب یہ پنجاب کی اس کیبنٹ میں وزیر ہے سکولز کا، ڈاکٹر مراد راس، جو کہ ایک کنفیوز قسم کا ادروائز آدمی ہے۔ امریکی یا پاکستانی اس طرح کے ہی ہوتے ہیں، وہ امریکی، 2 برگر اور 2 کوک ایک ہی ساتھ ہی وہ کھاتا پیتا ہے، اور بڑا وہ عجیب و غریب قسم کا ایک لطیفہ، نہ وہ کہیں نظر آیا ہے اس اسکول کے واقعے میں، اور عثمان بزدار نہ اس کی طرف سے کوئی افسوس بھی کچھ نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بزدار نے یہ اس بچے کی جو ہلاکت ہوئی ہے، کتوں نے مارا اس کو، اس پہ عثمان بزدار کا رد عمل کیا ہے؟ وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہاں نواز شریف کی وہ دل کی رپورٹیں آئی ہیں سامنے، میڈیکل وہ جعلی ہیں، جعلی، اور اگر دل کی بیماری ہے نواز شریف کو تو آ جائے، ہم اس کو مفت علاج کرا دیں گے۔ وہ ٹھٹھے مار رہا ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اس کے شہر کے اسکول میں 7ویں کلاس کے بچے کو کتوں نے مار کے ہلاک کر دیا، اس کا یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ نہ اس کا یہ ایشو ہے کہ پنڈی میں یہ جو ظلم ہوا، نہ یہ عمران خان کا ایشو ہے، نہ یہ کسی جج کا ایشو ہے، ایشو ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ جب ایک جج اپنا ضمیر بیچتا ہے تو نظام انصاف، پولیس، جب حکومت اور گورننس، یہ لوگ ٹھٹھے مسخرے جوکر آتے ہیں نا اوپر ناچتے گاتے، تو نیچے لوگوں یہ قیمت پے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اگر حیرت کریں کہ لہجے میں تلخی آ جاتی ہے تو معذرت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پھر بھی دعا ہے کہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ